عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دہم کے مضمون اردو میں آنے والی اپنی پہلی نظم آزادی کو پڑھنے جا رہے ہیں، مگر آزادی نظم پڑھنے سے پہلے ہم نظم اور مختصر جائزہ دیکھ لیتے ہیں۔ نظم کا اور غزل کا فرق آپ کی اردو درسی کتاب میں دیا گیا ہے۔ نظم کے لغوی معنی ہیں پرونا، جیسے لڑی میں موتی پرونا۔ شاعری کی اصطلاح میں نظم اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے گئے ہوں۔ شاعر اسی خیال یا موضوع کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ نظم کے اشعار کی تعداد متعین نہیں ہے۔ موضوعاتی لحاظ سے نظم کی کئی اقسام ہیں، جن میں حمد، نعت، مرثیہ، قصیدہ وغیرہ شامل ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے شاعری میں نظم کو رواج دیا۔ بعد میں مولانا الطاف حسین حالی نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر نظم لکھنے کی تحریک چلائی۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ نظم شاعری اصطلاح میں ایسے اشعار کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی بھی شاعر ایک ہی خیال، ایک ہی موضوع کو پہلے شعر سے لے کر آخری شعر تک بیان کرتا ہے، یعنی ایک ہی عنوان کے تحت وہ اپنا ما فی الضمیر بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس غزل اور نظم میں فرق موجود ہے، جو کہ آپ کی اردو درسی کتاب میں موجود ہے۔ غزل اور نظم کا واضح فرق یہ ہے کہ نظم کسی مسلسل خیال یا موضوع کی وضاحت کرتی ہے، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک ہی خیال اور ایک ہی موضوع کو لیے ہوئے شاعر اس کو لکھتا ہے، جبکہ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک مستقل اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے موضوع کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ کہیں تو اس کے حقیقی معنی ہوں گے، کہیں مجازی معنی ہوں گے، کہیں ہجر و وصال کی بات ہوگی۔ نظم کی حیت اور ساخت کے اعتبار سے کئی صورتیں قسمیں ہیں، جبکہ غزل ایک ہی حیت اور ساخت میں لکھی جاتی ہے۔ نظم کے مقابلے میں غزل ایک فصیح صنف سخن ہے۔ بقول الطاف حسین حالی، جس آسانی سے غزل کے اشعار یاد ہو سکتے ہیں، کوئی کلام یاد نہیں ہو سکتا۔ امید ہے کہ آپ نظم اور غزل کے درمیان بنیادی فرق کو جان چکے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہم آزادی نظم کی جانب، جن کے شاعر کا نام احسان دانش ہے اور شاعر مزدور ان کا لقب ہے۔ آپ کی اردو درسی کتاب میں صفحہ نمبر 101 پر ان کا حوالہ تعارف موجود ہے۔ تو آئیے چل کر ان کے شاعری کے لحاظ سے دوسرا پیراگراف پڑھ لیتے ہیں۔ احسان دانش اس وقت سے شاعری کر رہے تھے جب وہ ریلوے میں ملازم تھے۔ شوق مطالعہ اور ذوق شعر نے انہیں ایک بہترین شاعر کے روپ میں ڈھالا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ برصغیر کا کوئی بھی مشاعرہ ان کے بغیر نامکمل سمجھا جاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے فن شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، اور ان کی شاعری انسان دوست شاعری ہے۔ ان کے اہم موضوعات ظلم و افلاس کے خلاف جہاد اور مزدور طبقے کی حالت زار کا بیان ہے۔ اس وجہ سے ان کو شاعر مزدور کا لقب ملا۔ شاعر کا حوالہ جان لینے کے بعد ہم ان کا کلام نظم آزادی کو پڑھتے ہیں۔ آزادی کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ جان سکیں گے کہ کسی بھی نظم کی ادبی و فنی خصوصیات کیسے بیان کی جاتی ہے۔ شاعر کا اظہار یا اسلوب بیان کے حوالے سے اس کے متن کا فکری و فنی جائزہ بھی پیش کر سکیں گے، اور شعری اصطلاحات جیسے کہ آپ جانتے ہیں قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع کیا ہیں، ان کی پہچان آپ کر سکیں گے۔ اور ان تمام نظم کو پڑھ لینے کے بعد آپ اپنے اسلاف کی قربانیوں، یعنی کہ آزادی کے لیے دی جانے والی ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کو جان سکیں گے۔ نظم کا پہلا شعر ہے: عبادت ہے سراپائے جذبائے تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ سراپا سر سے پاؤں تک مکمل طور پر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سامنے آپ اس سے متعلقہ معنی دیے گئے ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔
عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی کہ کسی بھی انسان میں آزادی کا جذبہ ہونا عبادت کے مترادف ہے۔ کیوں عبادت کے مترادف ہے؟ کیونکہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک آزاد فضا چھوڑ جاتا ہے۔ شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی، جب جب آزادی کی کوششوں، اس کی تکلیفوں کے بارے میں کوئی بھی مضمون لکھا جائے گا تو اس کی جو سرخی ہوگی، اس کا جو عنوان ہوگا وہ شہادت سے ہی عبارت ہے، یعنی کہ آزادی بغیر شہادت کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ شہادت آزادی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ یہاں پر تحقیر کے معنی ذلت کے ہیں، نفرت کے ہیں، حقارت کے ہیں، کہ جس ملک میں انسان کو اپنی آزادی رائے، اظہار رائے کی آزادی نہ ہو، ایسی آزادی شاعر کی نظروں میں آزادی کی توہین ہے، ذلت ہے۔ بظاہر تو وہ آزادی ہے، لیکن اصل میں جہاں پر ہمیں اپنی بات کہنے کی آزادی نہ ہو، جہاں انسان ظالم کو ظالم نہ کہہ سکے، حق بات اپنی دوسروں تک پہنچا نہ سکے، وہ آزادی نہیں بلکہ غلامی ہے۔ فضائیں کر رہی ہیں ذوق ایثار و عمل پیدا، لہو میں دوڑتا ہے شعلہ تاثیر آزادی۔ اگر ہم تاریخی اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد، اسلاف کی جو آپس کی قربانی اور ایثار و قربانی کا جو جذبہ ہے، جو کہ جہالت کو دور کرنے اور جہالت سے آزادی کا جو جذبہ تھا، وہی جذبہ جو ہے وہ فضاؤں میں گونج رہا ہے، اور اب تک جو ہے وہ لہو میں آزادی کا جو نشان ہے، جو اثر ہے، وہ لہو کو گرما رہا ہے۔ جو کہنا تھا اسے سب کہہ گیا قرآن کے پردے میں، زمانہ حشر تک کرتا رہے تفسیر آزادی۔ ہمارا دین، ہمارا قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعمال و سنت سے ہمیں آزادی کی صحیح تفسیر بتا دی ہے۔ آزادی انسان کا فطری حق ہے اور اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اب آنے والے لوگ، آنے والا زمانہ اسی کو لیتے ہوئے بنیادی چیز کو جو قرآن میں بتا دی گئی ہے، حشر تک، قیامت تک اس کی تفسیر کرتا رہے گا، لیکن ہمارے دین نے ہمیں آزادی کے اصل مفہوم سے آگاہ کر دیا ہے۔ اسی طرح ہم اگلے شعر پہ چلتے ہیں۔ تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھنچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی۔ شبستان خوابگاہ کو کہتے ہیں، خلوت گاہ، جہاں پر بادشاہ کا وہ کمرہ جہاں پہ رات بسر کی جاتی ہے۔ شاعر تعجب سے کام لیتے ہوئے تعجب حیرت سے کہتے ہیں کہ تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھنچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر آزادی، کہ اب ہمارے ذہن، اب ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایسی غلامی جو کہ ایک باطل قوتوں اور غیر ملکی طاقتوں کے زیر اثر ہے۔ اب جو آزادی ہماری ہے وہ صرف آزادی ایک دکھاوے کی آزادی ہے، مگر ذہنی طور پر ہم آزاد نہیں ہیں۔ ایسی آزادی کہ جس کو پانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون بہا دیے، اب وہ صرف ایک حسرت و یاس کی تصویر بن کر رہ گئی ہے۔ تحیر ہے کتاب اللہ زیب طاق نسیاں ہے، تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی۔ تحیر، حیران رہ جانا، حیرت زدہ ہو جانا۔ شاعر حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم نے بھلا دیا اور اس کو کسی طاق میں رکھ دیا ہے، یعنی کہ بھول جانے کا مقام ہے کہ اب اس قرآن سے مدد لیتے ہوئے کوئی اصل میں تفسیر نہیں کرتا آزادی کی، آزادی کے اصل مفہوم کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اگلا شعر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی تو کو سلاسل میں ہیں آزادی کے دیوانے، مگر زنداں کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی۔ تو کہتے ہیں، تو
گلے کا لوہے کا جو پٹا ہوتا ہے، اور اسی طرح سلاسل، ہمارے پاس یہاں سلاسل کے معنی بیڑیاں ہیں، بیڑیاں جو پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں، زنجیریں ان کو کہا جاتا ہے، یعنی گلے اور پاؤں کی جو ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں جو ہیں، جو زنجیریں ہیں۔ ابھی تو کو سلاسل میں ہیں آزادی کے دیوانے، مگر زندہ کے دروازے پہ ہے تصویر آزادی، کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے آزادی کا شوق اور آزادی کے جو دیوانے ہیں وہ ابھی جو ہیں توق و سلاسل میں قید ہیں، بند ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، مگر ان کو ایک امید ہے، وہ جس قید خانے میں ہیں ان کو وہاں سے آزادی کی روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی امید پر وہ اپنی زندگی قربان کرنے کے در پہ ہیں۔ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی۔ بزم مجلس کو کہتے ہیں، محفل کو کہا جاتا ہے۔ دانش یہاں پر احسان دانش کا تخلص استعمال ہوا ہے، آپ اوپر تخلص کی علامت دیکھ سکتے ہیں۔ تنویر روشنی کو کہتے ہیں۔ تڑپ کر بزم میں دانش چلے آئے ہیں پروانے، اندھیروں سے مگر پھوٹی نہیں تنویر آزادی، کہ آزادی کے لیے جان قربان کرنے والے مجاہدین محفل میں، میدان عمل میں تو آ چکے ہیں، مگر ایسا اندھیرا ہے ہر طرف کہ ابھی تک اصل میں جو آزادی کی جو روشنی ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ احسان دانش کا کلام فصل سلاسل سے ماخوذ تھا۔ نظم کا مختصر خلاصہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شاعر نے ہمیں کیا کہا ہے۔ نظم آزادی کے شاعر احسان دانش ہیں، اور آپ نے جذبات و خیالات اور واقعات کو عام فہم انداز میں بیان کیا ہے۔ اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ مسلسل آزادی کا جذبہ رکھنا اور جدوجہد کرنا بھی عبادت کی طرح مقدس ہے، عبادت ہی کے مترادف ہے۔ اسی طرح آزادی تو ہمیں میسر ہو چکی ہے، مگر آزادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخصی آزادی بھی ہو، مگر ہمیں شخصی آزادی حاصل نہیں ہے، ہم غلامی سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ مجاہدین کی رگوں میں لہو کے ساتھ ساتھ آزادی کا جذبہ دوڑ رہا ہے۔ آزادی ایک انمول نعمت ہے، اس کی جڑوں میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا خون ہے۔ ہزاروں دکھ، درد اور آنسو بہا کر ہمیں یہ نعمت عظمیٰ حاصل ہوئی ہے، مگر اسے رواں دواں رکھنے کے لیے جذبہ تعمیر اور شہادت کا لہو چاہیے۔ مسلمان قرآن کی تعلیمات بھلا کر پھر سے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آزادی کے پروانوں کو زنجیریں پہنا دی گئی ہیں، مگر انہیں امید ہے کہ جلد ہی وہ آزادی کی منزل کو حاصل کر لیں گے۔ انہیں امید ہے کہ ان غلامی کے اندھیروں سے کبھی نہ کبھی تو آزادی کی کرنیں پھوٹیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مشقی کام، جو ہمارا تحریری کام ہے، جو ہم نے اپنے رجسٹر پر کرنا ہے، وہ کس طریقے سے کیا جائے گا۔ آپ کے پاس سوال ہے پہلا، متن کے حوالے سے خالی جگہوں کے لیے درست لفظ کا انتخاب کریں۔ آپ کے پاس ہر جملے کے بعد 4 مناسب الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو درست محسوس ہوتا ہے آپ نے یہاں پر اس کو لکھ دینا ہے۔ یہ اسی صورت میں آپ کے لیے آسانی ہوگی جب آپ نظم کا عمیق مطالعہ کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں آزادی کے حصول کے لیے جن قربانیوں کا اس نظم میں ذکر آیا ہے انہیں اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس نظم میں موجود جن جن قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کو آپ اپنے الفاظ میں اس کا جواب اخذ کریں گے، کہ جیسے کس طرح ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جان و مال کو قربان کرتے ہوئے، رشتوں کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب سے ناطہ توڑ کر آزادی کو حاصل کیا۔ اسی طرح دوسرے شعر میں شاعر نے کون سی خاص بات ہمیں بیان کی ہے، بتائی ہے، تو اس کے جواب میں آپ وہ دوسرے شعر کی تشریح کو اچھے سے غور سے دوبارہ سے سنیں گے اور اس کا جواب آپ نے اخذ کرنا ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے جواب میں ہم نے
کون سے الفاظ کو چننا ہوگا۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آزاد قومیں اظہار رائے اور جذبات و خیالات کے اظہار کا پورا حق رکھتی ہیں۔ جہاں لوگوں کو یہ حقوق حاصل نہ ہوں وہ لوگ آزاد نہیں بلکہ غلام ہیں۔ ان کی آنکھوں، کانوں، ان کے ذہنوں پر پہرے لگا دیے گئے ہیں اور وہ حق بات اور جائز بات کہنے سے قاصر رہتے ہیں۔ حقیقت میں ایسی آزادی نہیں بلکہ غلامی ہے۔ پھر ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے۔ نامکمل میں نا سابقہ ہے، آپ درج ذیل سابقوں سے 2 الفاظ بنائیں۔ یہاں پر ہمارے پاس پر، بے، غیر، خوش، یہ تمام جو ہیں وہ سابقہ دیے گئے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ نامکمل میں نا سابقہ ہے، اسی طرح پر جو ہے وہ سابقہ ہے، تو ہم نے اس کے لفظ بنانے ہیں جیسے پرجوش، پر اثر، اسی سے مختلف آپ الفاظ بنائیں گے۔ بے لوس، بے فائدہ، غیر اہم، غیر معمولی، غیر اعلانیہ، خوش اخلاق، خوش مزاج، خوش گفتار۔ اسی طرح ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے۔ اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس نظم کا خلاصہ آپ کو نظم کے خلاصے میں بیان کیا گیا ہے، اسی کو سنتے ہوئے آپ نے اس سے اخذ کرنا ہے۔ پھر ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے۔ جملے بنائیں۔ سراپا، سر سے پاؤں تک مکمل، تحقیر، ذلیل کرنا، حقارت سے دیکھنا، ذلت، رسوائی، توہین، تحیر، حیرت، حیران، توق و سلاسل، گلے اور پاؤں کی جو بیڑیاں ہوتی ہیں، زنجیریں ہوتی ہیں، تنویر آزادی، آزادی کی روشنی، اور تاثیر، اثر کرنا یا نشان چھوڑ دینا۔ آپ نے ان تمام الفاظ کے جملوں کو خود اخذ کرنا ہے، ترتیب دینا ہے۔ یاد رہے کہ تمام جملے معیاری ہوں اور آپ کے لیول کے مطابق ہوں۔ قواعد کی روح سے درج ذیل کس قسم کے مرکبات ہیں؟ اثار و عمل۔ اثار و عمل میں واو موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مرکب عطفی ہے۔ تقریر آزادی، آزادی کی تقریر، کی کا کے جس مرکب میں آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے مرکب اضافی ہیں۔ قرآن کے پردے، کے یہاں موجود ہے تو مرکب اضافی ہے۔ تو کو سلاسل، واو موجود ہے تو یہ حرف عطف ہے۔ امید کرتی ہوں کہ تمام نظم کا مطالعہ اور فہم کے ساتھ آپ دوبارہ سے اس کو گھر میں اس کا مطالعہ کریں گے اور تحریری کام نہایت خوبصورتی سے اپنے رجسٹر پر جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔